بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ خلاصۃ الناب پارٹ 2 الدرس الثالث والستون لیسن نمبر 63 میں آج ہم انشاءاللہ قسم اور جواب قسم کا بیان پڑھیں گے۔ اس سے پہلے تمہیداً بات سن لیں کہ بعض اوقات کلام میں تاکید پیدا کرنے کے لیے یا کسی شے کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے۔ قسم کے لیے اکثر اوقات حروف قسم جنہیں بولتے ہیں ادات قسم بھی بولتے ہیں، با واو تا لام استعمال ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی افعال قسم حلفہ اور اقسمہ بھی لائے جاتے ہیں، جیسے اقسمہ باللہ عمر نے اللہ کی قسم کھائی۔ وضاحت جو ہے قسم کے لیے جواب قسم کا ہونا ضروری ہوتا ہے، جیسے واللہ لن اترک الصلاۃ، اللہ کی قسم میں ہرگز نماز ترک نہیں کروں گا۔ میں لن اترک الصلاۃ جواب قسم ہے، اور جواب قسم یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ۔ ایک بات اور یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی ذات و صفات کے علاوہ کسی شے کی قسم اٹھاتا ہے تو وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ شے معاذ اللہ تعالیٰ سے عظیم ہے، بلکہ حکمت یہ ہوتی ہے کہ اس چیز کو وہ شرف و عظمت نصیب ہو جائے، فتاوی رضویہ کے حوالے سے۔ اور کمال ادب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے قسم کے ساتھ لفظ کھانا استعمال نہ کیا جائے، بلکہ یوں ترجمہ کیا جائے جس سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت نے بیان فرمایا کہ میں قسم یاد فرماتا ہوں یا مجھے اس شہر کی قسم وغیرہ۔ آئیے اب آپ کے سبق کی طرف آ جائیں کہ جس جملے میں قسم کھائی گئی ہو اسے قسم کہتے ہیں۔ جس حرف یا فعل کے ذریعے قسم کھائی گئی ہو اسے ادات قسم، جس کی قسم کھائی گئی ہو اسے مقسم بھی، اور جس بات پر قسم کھائی گئی ہو اسے جواب قسم کہتے ہیں۔ دوبارہ سن لیں، جس جملے میں قسم کھائی گئی ہو اسے قسم کہتے ہیں، جس حرف یا فعل کے ذریعے قسم کھائی گئی ہو اسے ادات قسم کہتے ہیں، جس کی قسم کھائی گئی ہو اسے مقسم بھی کہتے ہیں، اور جس بات پر قسم کھائی گئی ہو اسے جواب قسم کہتے ہیں۔ مثال واللہ لن اکذب، اللہ کی قسم میں ہرگز جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس مثال کے اندر واو جو ہے یہ ادات قسم ہے، اور اللہ اس میں جلالت یہ ہے مقسم بھی ہے جس کی قسم کھائی گئی، اور لن اکذب یہ ہے جواب قسم جس بات پر قسم کھائی گئی۔ اقسم باللہ ما جاء زید، اللہ کی قسم زید نہیں آیا۔ اس مثال میں اقسم جو ہے یہ ادات قسم ہے، کبھی حرف اور کبھی فعل آتے ہیں۔ اقسم فعل ہے اور یہ ادات قسم ہے، باللہ اس میں جلالت یہ مقسم بھی ہے، ما جاء زید یہ جواب قسم ہے۔ قواعد و فوائد، قسم کے لیے یہ حروف آتے ہیں با واو تا لام، اور کبھی فعل آتا ہے۔ نمبر 2، جواب قسم جملہ اسمیہ مثبتہ ہو تو شروع میں انا یا لام مفتوح کا ہونا ضروری ہے۔ واللہ انا زیدن عالم، اللہ کی قسم زید بے شک زید عالم ہے۔ اب یہ جملہ اسمیہ کی مثال ہے تو شروع میں انا حرف مشبہ بالفعل لے کر آئے ہیں۔ واللہ لزید عالم، اللہ کی قسم زید عالم ہے۔ اب یہ جملہ اسمیہ کی مثال ہے تو لام مفتوحہ لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جواب قسم پر لے کر آئے ہیں، یہ بات یاد رکھ لیں۔ دوبارہ سن لیں، جواب قسم جملہ اسمیہ مثبتہ ہو تو شروع میں انا یا لام مفتوحہ کا ہونا ضروری ہے۔ واللہ انا زیدن عالم، اللہ کی قسم بے شک زید عالم ہے۔ واللہ لزید عالم، اللہ کی قسم زید جو ہے عالم ہے۔ اور جملہ اسمیہ منفیہ ہو تو شروع میں ما مشبہ بلیس لائے نفی جنس یا ان نافیہ کا ہونا ضروری ہے، اور جملہ اسمیہ منفیہ ہو تو شروع میں ما مشبہ بلیس لائے نفی جنس یا ان نافیہ کا ہونا ضروری ہے۔ مثالوں سے سمجھیں، تاللہ ما زید کاتبن۔
اللہ کی قسم زید کاتب نہیں ہے. تو یہاں یہ جملہ اسمیہ تو ہے لیکن منفیہ ہے، تو شروع میں ما مشابہ بلیس لے کر آئے. باللہ لا ریب فی، اللہ کی قسم اس میں شک نہیں ہے. اب یہ جملہ جو ہے لائے نفی جنس جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہے. تو جب جملہ اسمیہ ہے تو اس سے پہلے کیا لے کر آئے ہیں؟ لائے نفی جنس لے کے آئے لا. اور للہ ان ھذا افکن، اللہ کی قسم یہ بہتان ہے. تو یہاں پر دیکھیں ھذا افکن یہ جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ تو اس سے پہلے ان نافیہ لے کر آئے ہیں. نمبر 3 جواب قسم جملہ فعلیہ مثبتہ ہو تو ماضی میں لفظ لقد اور مضارع میں لام تاکید اور نون تاکید آتا ہے. جواب قسم جملہ فعلیہ مثبتہ ہو تو ماضی میں لفظ لقد اور مضارع میں لام تاکید اور نون تاکید آتا ہے. واللہ لقد فاز المؤمن، اللہ کی قسم مومن ضرور کامیاب ہے. یہاں پہ دیکھیں فازا جو ہے فعل ماضی مثبتہ ہے، تو شروع میں کیا لے کر آئے ہیں؟ لقد لے کر آئے ہیں. واللہ لأذهبن، اللہ کی قسم میں ضرور جاؤں گا. تو یہاں پہ فعل مضارع ہے تو لام تاکید اور نون تاکید دونوں لے کر آئے ہیں. شروع میں لام تاکید لا اور آخر میں نون تاکید لأذهبن لے کر آئے ہیں. اور جملہ فعلیہ منفیہ ہو تو ماضی میں ما اور مضارع میں لا یا لن آتا ہے. اور جملہ فعلیہ منفیہ ہو تو ماضی میں ما اور مضارع میں لا یا لن آتا ہے. واللہ ما وعد بکر، اب یہ جملہ فعلیہ ہے لیکن منفیہ ہے تو شروع میں ما لے کر آئے ہیں. واللہ اللہ کی قسم ما وعد بکر، بکر نے وعدہ نہیں کیا. منفیہ ہے تو شروع میں ما لے کر آئے. واللہ لا اکلم فاسقا، اب یہ فعل مضارع ہے تو لا اکلم صیغہ واحد متکلم کا ہے تو شروع میں لام لے کر آئے ہیں. لام ٹھیک ہے، لا لے کر آئے ہیں. واللہ اللہ کی قسم لا اکلم فاسقا، میں فاسق سے کلام نہیں کروں گا. یہ اکلم جو ہے باب تفعیل سے واحد متکلم کا صیغہ ہے تو اس سے پہلے شروع میں لا لے کر آئے ہیں. اور واللہ لن یکذب زید، یکذب فعل مضارع ہے تو شروع میں جو ہے کیا لے کر آئے ہیں؟ لن لے کر آئے ہیں، لن نصبہ لے کر آئے ہیں. یہ جواب قسم جو ہے جملہ منفیہ فعلیہ منفیہ ہو تو ماضی میں ما اور مضارع میں لا یا لن آتا ہے. مثالوں سے آپ نے سمجھ لیا. 4 نمبر لئن لقد اور مضارع بنون و لام تاکید سے پہلے قسم محذوف ہوتی ہے. لئن لقد اور مضارع بنون و لام تاکید سے پہلے قسم محذوف ہوتی ہے. لئن ضربتنی، اب دیکھیں لئن ہے اس سے پہلے واللہ لئن ضربتنی، ضربتنی. آگے لا ہے لا اضرب کا، دیکھیں فعل مضارع ہے تو شروع میں کیا لے کر آئے ہیں؟ لا لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو لئن لقد اور مضارع بنون و لام تاکید سے پہلے قسم معذوف ہوتی ہے. جو لام تاکید ہے یہاں پر لا اضرب کا، یہ اس کی مثال ہے. لئن ضربتنی لا اضرب کا، یہ اس کی مکمل مثال ہے. لئن ضربتنی لا اضرب کا، تو یہ کیونکہ لئن سے لے کر آئے ہیں. لئن اس سے پہلے جو ہے اس سے پہلے قسم معذوف ہے. واللہ لئن ضربتنی لاضرب کا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم ضربتنی تو نے مجھے مارا ہے، لا اضرب کا میں تجھے نہیں ماروں گا. واللہ لئن اللہ کی قسم اگر تو نے مجھے مارا لا اضرب کا تو میں تجھے نہیں ماروں گا. لئن سے پہلے یہاں پر جواب قسم، یہاں پر قسم جو ہے معذوف ہے. لقد فزت، لقد فزت اس سے پہلے واللہ لقد فزت، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. لأعلمن الخیر، تو یہ مضارع بنون تاکید و لام تاکید ہے
ٹھیک ہے، تو یہاں اس سے پہلے واللہ لأعلمن الخیر، اللہ کی قسم میں ضرور اعلان کروں گا خیر کا۔ اب تمرین نمبر 1 اور تمرین نمبر 2 حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، قسم، ادات قسم، مقسم بہ اور جواب قسم کسے کہتے ہیں؟ جی، جس جملے میں قسم کھائی گئی ہو اسے قسم کہتے ہیں، یہ اس کا جواب ہے۔ جس جملے میں قسم کھائی گئی ہو اسے قسم کہتے ہیں۔ جس حرف یا فعل کے ذریعے قسم کھائی گئی ہو اسے ادات قسم کہتے ہیں۔ جس کی قسم کھائی گئی ہو اسے مقسم بہ کہتے ہیں، اور جس بات پر قسم کھائی گئی ہو اسے جواب قسم کہتے ہیں۔ دوبارہ سن لیں، جس جملے میں قسم کھائی گئی ہو اسے قسم کہتے ہیں۔ جس حرف یا فعل کے ذریعے قسم کھائی گئی ہو اسے ادات قسم کہتے ہیں۔ جس کی قسم کھائی گئی ہو اسے مقسم بہ کہتے ہیں، اور جس بات پر قسم کھائی گئی ہو اسے جواب قسم کہتے ہیں۔ قسم کے لیے کون کون سے حروف آتے ہیں؟ قسم کے لیے با، واو، تا، لام یہ حروف آتے ہیں، اور کبھی افعال بھی آتے ہیں جیسے احلفا، اقسما وغیرہ۔ اور جواب قسم جملہ فعلیہ یا جملہ اسمیہ ہو تو کس طرح آئے گا؟ تفصیلاً بیان کریں۔ جواب قسم جملہ اسمیہ مثبتہ ہو تو شروع میں ان یا لام مفتوحہ کا ہونا ضروری ہے، واللہ انا زیدن عالم، واللہ لزید عالم۔ اور جملہ اسمیہ منفیہ ہو تو شروع میں ما مشبہ بلیس، لا نفی جنس یا ان نافیہ کا ہونا ضروری ہے، تاللہ ما زید کاتبا، باللہ لا ریب فی، للہ ان ھذا افکن۔ جواب قسم جملہ فعلیہ مثبتہ تو ماضی میں لفظ لقد اور مضارع میں لام تاکید اور نون تاکید آتا ہے، واللہ لقد فاز المؤمن، واللہ لأذهبن۔ اور جملہ فعلیہ منفیہ تو ماضی میں ما و مضارع میں لا یا لن آتا ہے، واللہ ما وعد بکر، واللہ لا اکلم فاسقا، واللہ لن یکذب زید۔ تمرین نمبر 2، غلطی کی نشاندہی کیجیے۔ جس چیز کی قسم کھائی گئی ہو اسے مقسم بہ کہتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ سوال کیا ہوا؟ جس چیز کی قسم کھائی گئی ہو اسے مقسم بہ کہتے ہیں۔ جس چیز کی قسم کھائی گئی ہو اسے مقسم بہ کہتے ہیں۔ جی، اس کا جواب یہ ہے کہ جس کی قسم کھائی گئی ہو اسے مقسم بہ کہتے ہیں۔ جس کی قسم کھائی گئی ہو اسے مقسم بہ کہتے ہیں، جس کی۔ آگے سوال نمبر 2، جواب قسم جملہ اسمیہ ہو تو اس میں ان یا لام مفتوحہ کا ہونا ضروری ہے۔ جواب قسم جملہ اسمیہ مثبتہ ہو تو شروع میں ان یا لام مفتوحہ کا ہونا ضروری ہے۔ جواب دوبارہ سن لیں، جواب قسم جملہ اسمیہ مثبتہ ہو تو شروع میں ان یا لام مفتوحہ کا ہونا ضروری ہے، واللہ ان زیدن عالم، واللہ لزید عالم۔ سوال نمبر 3، جواب قسم جملہ فعلیہ ہو تو اس میں لا یا لن آتا ہے۔ جی، اس کا جواب یہ ہے کہ جواب قسم جملہ فعلیہ منفیہ ہو تو ماضی میں ما اور مضارع میں لا یا لن آتا ہے، واللہ ما وعد بکر، واللہ لا اکلم فاسقا، واللہ لن یکذب زید۔ تمرین نمبر 3 حل کریں کہ الف درجہ ذیل جملوں میں ادات قسم، مقسم بہ اور جواب قسم کی شناخت کیجیے۔ للہ لا یؤخر الاجل، اللہ کی قسم موت کو مؤخر نہیں کیا جائے گا۔ اجل سے مراد یہاں موت ہے۔ لام جو ہے یہاں پہ ادات قسم ہے، لام کے نیچے جو زیر لام سے لی یہ ہے ادات قسم، اور اس میں جلالت یہ مقسم بہ ہے، اور لا یؤخر الاجل یہ جواب قسم ہے۔ اقسم باللہ لا سرور دائم، اللہ کی قسم خوشی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ یہاں پہ اقسم جناب یہ تو ادات قسم ہے، اور باللہ اس میں جلالت یہ مقسم بہ ہے۔ لا سرور دائم، لا سرور دائم یہ جواب قسم ہے، کیونکہ جواب قسم جملہ اسمیہ منفیہ ہو تو شروع میں لائے نفی جنس کا ہونا ضروری ہے۔ لائے نفی جنس جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے۔ پھر سن لیں، اقسم ادات قسم
باللہ مقسم بھی، لا سرورا دائم یہ جواب قسم ہے، لعمرک انہم لفی سکرتہم تمہاری عمر کی قسم بے شک وہ اپنے نشے میں ہے۔ یہاں پہ لام جو ہے یہ ادات قسم، اور عمرک یہ مقسم بھی، اور انہم لفی سکرتہم جو ہے یہ جواب قسم۔ قالوا تاللہ لتسألن اللہ کی قسم، انہوں نے کہا اللہ کی قسم لتسألن ضرور سوال کیا جائے گا۔ تو یہاں پر جناب تا جو ہے یہ ادات قسم، اس میں جلالت یہ مقسم بھی ہے، لتسألن یہ جناب جواب قسم ہے، یہ کیا ہے جواب قسم۔ جواب قسم جملہ فعلیہ مثبتہ ہو تو ماضی میں لقد اور مضارع میں لام تاکید اور نون تاکید آتا ہے، لیکن لام تاکید بھی آ رہا ہے، نون تاکید بھی آ رہا ہے۔ والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، واو ادات قسم، القرآن الکریم جو ہے یہ مقسم بھی ہے، اور انک لمن المرسلین یہ جواب قسم، اور قرآن کریم کی قسم بے شک تم مرسلین میں سے ہو۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اس میں تا جو ہے ذات قسم، اللہ اس میں جلالت مقسم بھی، اور لقد آثرک اللہ علینا یہ ہے جواب قسم۔ اگر آثرا جواب قسم فعل جملہ فعلیہ مثبتہ ہو تو ماضی میں لقد آتا ہے، دیکھیں لقد آیا ہے، آثرا فعل ماضی ہے باب افعال سے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے احلف باللہ لن تفنی الجنت ولا نعیمہا، اللہ کی قسم جنت فنا نہیں، ہرگز فنا نہیں ہوگی نہ اس کی نعمتیں۔ یہاں پہ احلف جو ہے یہ ادات قسم ہے، باللہ اس میں جلالت یہ مقسم بھی ہے، اور لن تفنی الجنت ولا نعیمہا یہ جواب قسم ہے۔ جواب قسم جملہ فعلیہ منفیہ ہو تو مضارع میں ما اور ماضی میں ما اور مضارع میں لا یا لن آتا ہے، دیکھیں لا یا لن آتا ہے، یہاں پہ لن آیا ہے۔ آگے والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ کی اور زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے، واو ادات قسم، العصری یہ ادات یہ جو ہے مقسم بھی ہے، اور ان الانسان یہ جو ہے جواب قسم۔ جملہ جواب قسم جملہ اسمیہ مثبتہ ہو تو شروع میں انا اور پھر مسبب بالفعل آتا ہے۔ با درجہ ذیل جملوں میں غلطی کی نشاندہی فرمائیے۔ باللہ فاز من اخلص العمل، جواب اس کا یہ ہے کہ اگر جواب قسم جملہ فعلیہ مثبتہ ہو تو جواب قسم جملہ فعلیہ مثبتہ ہو تو ماضی میں لقد آتا ہے، تو یہاں پہ لقد آئے گا، باللہ لقد فاز من اخلص العمل۔ جواب قسم جملہ فعلیہ مثبتہ ہو تو ماضی میں لقد آتا ہے، باللہ لقد فاز من اخلص العمل، اللہ کی قسم وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے عمل کو مخلص کر لیا۔ احلف باللہ الصحابۃ عدل، تو یہاں پر اس کو صحیح کریں۔ آپ نے سنا ہے کہ اگر جواب قسم جو ہے جملہ اسمیہ مثبتہ ہو تو شروع میں انا پھر مسبب الفعل آئے گا یا لام مفتوحہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو احلف باللہ ان الصحابۃ عدل، اللہ کی قسم صحابہ عادل ہیں۔ احلف باللہ ان الصحابۃ عدل، اللہ کی قسم صحابہ جو ہے وہ عادل ہیں۔ اللہ لم ینجح الکسلان، تو یہاں پر دیکھیں اگر جواب قسم جملہ فعلیہ منفیہ ہو تو ماضی میں ما اور مضارع میں لا یا لن آتا ہے، تو یہاں پہ لا لے آئے یا لن لے آتے ہیں۔ واللہ لن ینجح الکسلان، واللہ لن ینجح الکسلان، اللہ کی قسم سست وہ نجات پانے والا نہیں یا کامیاب ہونے والا نہیں ہے۔ اقسم باللہ مل جاہل حی،
یہاں پر جو ہے اقسم جو ہے یہ تو ادات قسم ہے، باللہ یہ مقسم بھی ہے. اگر جواب قسم اگر جملہ اسمیہ مثبتہ ہو، جملہ اسمیہ منفیہ ہو، ٹھیک ہے، جواب قسم جملہ اسمیہ منفیہ ہو تو شروع میں ما مشابہ باللیس لے کر آتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے ما مشابہ باللیس کا جو اسم ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، اور جو اس کی خبر ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے. مل جاہل حیّن، مل جاہل حیّن، ٹھیک ہے، مل جاہل حیّن، اقسم باللہ مل جاہل حیّن، اللہ کی قسم جاہل جو ہے وہ زندہ نہیں ہے. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں ہماری ویڈیو کو جو شیئر کرے، لائک کرے، اور حمید علی مدنی چینل کو سبسکرائب کرے. یا اللہ ان کے والدین پر اپنی رحمت برکت نازل فرما. وما علینا الا البلاغ المبین.